السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں کچھ ناظرین نے یہ کمنٹ میں کہا کہ ہمیں مزہ نہیں آیا۔ آج کے ایپیسوڈ میں سبھی کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ جنت گرل تھامے بالکونی میں کھڑی تھی۔ سمر کی گاڑی دیکھتے ہی وہ ایک دم سے نروس ہو گئی تھی۔ جانتی تھی اس وقت وہ سیدھا اس کے روم میں آئے گا، لیکن اس کا سامنا کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ سارا دن وہ اسی کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اس کی توقع کے مطابق اگلے 2 منٹ بعد وہ اس کے روم کا ڈور ناک کر کے اندر آیا تھا۔ اسے بالکونی میں کھڑے دیکھ کر خود بھی وہیں آ گیا تھا۔ جنت نے اس کی جانب دیکھا تو نہیں، لیکن اس کی مسلسل نظریں خود پر محسوس کر کے بنا مسکرائے نہیں رہ سکی۔ اتنی شاکڈ کیوں ہو؟ جلدی کر دی کیا میں نے؟ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی؟ وہ بھی اسی کی طرح سامنے نظریں جمائے بولا، مجھے ہمیشہ سے یہی لگتا تھا کہ تم ہانیہ سے پیار کرتے ہو۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر بولی، جو بات آج تک وہ کہہ نہیں پائی تھی آج اس نے پوچھ ہی لی۔ سمر نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہانیہ اور میں صرف فرینڈز ہیں۔ میں نے آج تک کسی لڑکی سے پیار نہیں کیا۔ وہ اپنی آستین کے بٹن کھولتے ہوئے بولا۔ اور لڑکے سے؟ جنت نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا۔ سمر نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر مسکراتے ہوئے زبان دانتوں میں دبائے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑ کر سر سے نفی میں سر ہلا دیا، اور جنت کھل کے ہنس دی۔ تم نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے؟ سمر نے سنجیدگی سے پوچھا، تو وہ چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ کسی سے بے پناہ پیار کرتی آ رہی ہے، لیکن وہ زبان سے کہہ نہیں پائی کہ وہ سمر ہی ہے۔ اور اس کے چہرے کے بدلے رنگ پر سمر کا خیال فوراً کبیر کی طرف گیا۔ لگتا ہے کیا وہ سمر کے کہنے پر مسکرا دی، بنا یہ سمجھے کہ وہ کس رخ پر سوچ رہا ہے۔ کیا تمہیں ہماری انگیجمنٹ یاد نہیں تھی جنت؟ یا پھر اس کی کوئی امپورٹنس نہیں تھی تمہارے لیے؟ وہ دکھ سے بولا تھا، اور جنت نے اسے حیرت سے دیکھا۔ امپورٹنس؟ 1 منٹ رکو، وہ اسے کہہ کر خود روم میں آ گئی۔ سمر بھی اس کے پیچھے روم میں آ گیا تھا۔ جنت نے ڈریسنگ ٹیبل سے ایک باکس چھوٹی سی ڈبیا جسے کہتے ہیں کھول کر اس میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی تھی۔ سمر اپنی ٹائی کھینچ کر ڈیلی کرتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھو ہماری انگیجمنٹ رنگ، اتنے سالوں سے میں نے اسے سنبھالتی آ رہی ہوں، خود سے زیادہ اسے سنبھال کر رکھتی آئی ہوں میں کہ کہیں کھو نہ جائے۔ اگر اس انگیجمنٹ کی امپورٹنس نہیں ہوتی تو یہ رنگ کا اتا پتہ بھی نہیں ہوتا، اس نے فخریہ لہجے میں بتایا۔ وہ اسے صرف رنگ ہی بتا سکتی تھی۔ اتنے سالوں کا پیار، انتظار، جذبات دکھا پانا ممکن نہیں تھا۔ سمر نے داد دینے والے انداز میں اسے دیکھا۔ تم بتاؤ، تم نے کیا کیا رنگ کا؟ کھو گئی یا پھینک دی؟ دونوں ہاتھ باندھے اس نے پوچھا تو سمر ہلکا سا ہنستے ہوئے سر کو جانے لگا۔ جنت کو پورا یقین تھا وہ یہی کہے گا کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی، لیکن وہ یقین غلط ثابت ہوا۔ سمر نے سر سے ہاتھ کان تک لاتے ہوئے کان میں موجود رنگ نکالی، اور اس کے سامنے کی جنت کی فخریہ مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، اور وہ سن ہو کر اس رنگ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی، حالانکہ وہ دونوں رنگز بالکل ایک سے تھی، اور جنت نے کئی دفعہ اسے بہت قریب سے دیکھا تھا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ وہی رنگ ہے۔ جب مجھے لگا کہ میں اسے فنگر رنگ کی طرح نہیں پہن سکتا، یعنی چھوٹی ہونے کے کارن، تو میں نے اسے ایئر رنگ بنا لیا، اور سیریسلی لوگوں نے بہت مذاق بنایا میرا۔ کسی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ یہ ٹپواریوں کے والے سٹائل ہیں، اور حالانکہ یہ جنت نے ہی بات کی تھی، اور لڑکیوں کی طرح ہیں، لیکن
جب سے میں نے یہ رنگ کان میں ڈالی ہے، اس رنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی بری بات کان میں جاتی ہی نہیں ہے۔ مام ڈیڈ نے بھی بہت منع کیا، کہاں کہیں سیف میں رکھ دیں گے، ہمیں دے دو، سنبھال کر رکھیں گے، لیکن میں اسے اپنے سے الگ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ایک چھوٹی سی بات میں اس نے کتنی باتیں زہر کر دی تھی، بنا اس کی اہمیت بتائے اسے آسمان پر بیٹھا دیا تھا۔ ایسی محبت کے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور پتہ ہے، ایک بار میرا کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا، وہ تو اب تم نیل میں پڑی چکے ہیں، اور لڑائی میں اس نے رنگ کھینچ لی تھی اور مجھے کٹ لگ گئی تھی، دیکھو نشان اب بھی ہے۔ سمر جنت کے قریب ہو کر چہرہ دوسری جانب کیے اسے بتا رہا تھا، اور بہت غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا تھا کہ اس کے کان کی لو پر ٹانکے کے نشان تھے۔ بے ساختہ جنت نے آگے ہو کر وہاں اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ سمر نے اسے سنجیدگی سے دیکھا، پھر بھی آج وہ پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اگر یہ کس رنگ کے لیے تھا تو بیٹر ہوتا اگر جہاں ملتا وہ اپنے نچلے لب پر انگلی رکھے شرارت سے مسکرا کر بولا، کمپلیمنٹ دینے والے کی مرضی ہوتی ہے، وہ کیا اور کہاں دینا چاہتا ہے۔ جنت نے پیچھے ہو کر رنگ واپس رکھتے ہوئے کہا تھا، تم نے بھی میری رنگ اب تک سنبھال کر رکھی ہے نا، تو میں بھی تمہیں کمپلیمنٹ دینا چاہتا ہوں۔ لیکن ادھر وہ اس کے پھر سے قریب آیا تھا اور اس کے ہونٹوں کی جانب اشارہ کر کے کہا، تو جنت نے سائڈ سے نکل کر دور ہوتے ہوئے کہا، تم ہی نے کہا تھا نا کہ دینے والے کی مرضی۔ سمر نے اسے اس کی بات یاد دلائی۔ جنت اپنے کہے جملے پہ بہت پچھتائی، وہ اس کی جانب ڈرانے والے انداز میں بڑھ رہا تھا، اور جنت نے اس کے قریب آتے ہی آنکھیں بند کر لی۔ سمر نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر ہٹا لیے تھے۔ اس رات کی ہی طرح سے جنت نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، وہ اب بھی اس کے اتنے ہی قریب تھا، اور جنت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہی عمل اس نے دہرایا تھا۔ بہت رات ہو رہی ہے، گڈ نائٹ۔ وہ تو نہیں جانے والا تھا، اس لیے جنت خود ہی واش روم میں چلی گئی، اور جب اسے سمر کے باہر جانے کا یقین ہو گیا تھا تب ہی باہر آئی اور دروازہ بند کر دیا، لیکن اگلے ہی منٹ میں دروازے پر دستک ہوئی۔ جنت نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا اور اسے اشارے سے پوچھا، کیا آج رات میں تمہارے روم میں سو سکتا ہوں؟ سمر مسکراتے ہوئے بولا، کس خوشی میں، مجھے اپنے روم میں اکیلے ڈر لگتا ہے۔ معصوم سی شکل بنا کر بولا۔ دلہے حضرات اس کیفیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور جنت نے بمشکل اپنی ہنسی روکی، اور مجھے پڑوسلی کی آتما سے ڈر لگتا ہے جو سوتے ہی تمہارے اندر گھس جاتی ہے۔ جنت نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، لیکن آج وہ آتما نہیں آئے گی۔ آئی ایم پرامس فار یو، میں ساری رات، میں تم سے پرامس وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساری رات نہیں سوؤں گا۔ وہ آخر میں شرارت سے مسکرایا، اور جنت نے دروازہ بند کر دیا، لیکن پھر دستک ہوئی۔ اب کیا چاہتے ہو؟ وہ دروازہ کھول کر بولی۔ تم؟ سمر نے فوراً کہا، میں سوچ رہا ہوں تم کو اپنا روم پارٹنر بنا لوں۔ کس لیے؟ جنت نے آنکھیں بڑی کر کے پوچھا، تاکہ وہ ہانیہ کو بتا سکوں کہ ہم ایک روم میں رہتے ہیں۔ اس نے سوچ کر جواب دیا، اور ہانیہ کا ذکر آتے ہی جنت کے تاثرات بدل گئے۔ تم سانس لینے سے پہلے بھی ہانیہ کو بتاتے ہو کیا کہ دیکھو اب میں آکسیجن لے رہا ہوں، اب کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر رہا ہوں؟ وہ جل کر بولی، اور سمر نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ جنت نے خفا سے دیکھتے ہوئے دروازہ بند کر دیا، اور اس کے دستک دینے کے باوجود بھی دروازہ نہیں کھولا۔ ناظرین، آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ یہ قسط آپ کو بہت زیادہ جو ہے ایکسائٹڈ بھی لگے گی، اور بہت زیادہ دلچسپ، اور آپ کا جو پچھلے گلے بھی دور ہو گئے ہوں گے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی چاہت ہوگی کہ آگے بھی کچھ بتایا جائے۔ تو ناظرین، ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں یہی بس کرتا ہوں۔ نیکسٹ والی قسط جو ہے انشاءاللہ آج ہی اور جلدی اپلوڈ ہوگی، اور میں ایک نیا ناول شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ناول اختتام کو پہنچ رہا ہے، شاید 1-2 دن تک یہ ختم ہو جائے۔